جمعہ کی نماز کے بعد ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے تو پھر کیا کرو، فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ کے آ جاؤ اللہ کی یاد کی طرف، بھاگ کے آؤ، چل کر نہیں، بیماروں کی طرح نہیں، گرتے پڑتے نہیں، ہاں لولے لنگڑوں کی طرح نہیں آنا، بلکہ بھاگتے ہوئے۔ اور یاد رکھو جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار حرام ہے بالکل۔ حاجی صاحب بھی بیٹھے ہیں، نمازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیندار بھی بیٹھے ہیں، دین کے ٹھیکیدار بھی بیٹھے ہیں، کوئی بات نہیں جی، پڑھ ہی لینی ہے نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھ ہی لینی ہے، لیکن اب جو کاروبار کرو گے یہ سب حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کا صاف انکار ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، اذان دی جائے، بھاگ کر آؤ۔ ہم بھاگنے کی بجائے بیٹھے ہیں، کوئی نہیں یہ گاہک بھگتا لیں جی پھر کر لیتے ہیں، کوئی نہیں جی یہ تو پھر یہ تو قرآن کا صاف انکار ہے، اس لیے یہ تجارت ساری حرام ہے۔ اگر پورا ہفتہ حلال کا کاروبار کر کے تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوئی تو یہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ حرام کا کر کے ہو جائیں گی؟ کیا ضرورت ہے اس حرام کو حلال میں ملانے کی؟ دیکھو ایک چنگاری چھوٹی سی اگر آپ اس کو صندوق میں رکھ دیں، کپڑوں میں رکھ دیں، وہ پورے کپڑے جلا کے رکھ دے گی۔ تو یہ جو حرام کا لقمہ کہیں تمہارا سارا رزق نہ کھا جائے، ساری برکت نہ اڑ جائے اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے چونکہ ہر موسم میں جمعہ کی اذان، پہلی اذان کا ٹائم بدلتا رہتا ہے، تو کم از کم اتنا ذہن میں رکھیں کہ 12 بجے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، 12 بجے کے بعد کوئی گنجائش نہیں، 12 بجے سے پہلے کلوز کر دیں کاروبار۔ اس کے بعد آپ جمعے کی تیاری کر سکتے ہیں، نہائیں دھوئیں، بال کاٹیں، جو بھی سلسلہ ہے جمعے کی تیاری کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور سب سے پہلے مسجد میں آئیں، اور جو پہلے مسجد میں آئے گا ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے گا گائے صدقہ، اس کے بعد آئے گا بکری، پھر اس کے بعد آئے گا مرغی، اور پھر یہ انڈا۔ اور جب جمعے کی دوسری اذان ہو جاتی ہے فرشتے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں، اب بعد میں جو آنے والے ہیں صرف ان کا فرض ادا ہوتا ہے، باقی سارے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے بس وہ گلے سے ایک بوجھ اتر جائے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نمازیں پڑھنے والے، جمعہ پڑھنے والے، اکثریت قبروں میں چلی گئی ہے، اکثریت قبروں میں چلی گئی ہے، اور اب تو گلے سے اتارنے والے، گلے سے اتر جائے، کہاں جلدی جان چھوٹتی ہے، کہاں جلدی جان چھوٹتی ہے۔ یہی قوم جب شادی حال میں بیٹھی ہوتی ہے 4 گھنٹے، یہ جو مصروف، یہ جو بزنس مین، یہ جو کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے جی، بیٹھے ہوتے ہیں ایک بوٹی کے لیے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں کیا کیا مرضیں ہیں، کھانا بھی کچھ نہیں ہے، 1-2 نوالے بڑی مشکل سے کھائیں گے، اس کے لیے 4 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ اور یہ جو جمعہ کے لیے آپ نے پہلے آنا ہے، اور انعامات ثواب اپنی جگہ، جو قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہونا ہے انشاءاللہ، یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور میں یہ جمعہ پڑھنے والوں کو صرف ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا، کتنا بڑا انعام، اس انعام سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے ہی مخاطب ہوں، آپ سے ہی بات کروں گا، چونکہ یہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے یہ بیان، تو اس لیے میں تو سب کو یہ کہوں گا جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں، جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے ہر چیز چھوڑ دیں، سوائے اس کے کہ جو سرکاری ملازم مجبور ہیں ان کی تو مجبوری ہے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں وہ مجبور نہیں، شٹر ڈاؤن، اور سیدھے اللہ کے گھر میں پہنچے تاکہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت نے دیکھا کہ خواب کے اندر جنت میں مزے لوٹ رہا ہے، اللہ کبھی کبھی حال دکھلا دیتے ہیں، بڑے حیران ہوئے کہ کیا عمل کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے اس کے گھر، دروازے پہ دستک دی اور اس کی اہلیہ سے پوچھا تیرا بندہ کون سا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا جی وہ کوئی پڑھا لکھا تو نہیں تھا، نہ کوئی عالم، نہ حافظ، نہ قاری، نہ کوئی دیندار، سیدھا سادہ مسلمان تھا، البتہ 30 سال میری رفاقت رہی، یعنی شادی کے بعد 30 سال ہم اکٹھے رہے،
ایک عمل میں نے دیکھا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک، جب اذان ہوتی تھی اپنا ہر کام چھوڑ کر مسجد میں پہنچتا تھا اور کہتا تھا مولا تیرا حکم آ گیا، تیرا حکم سچا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ نائی کے پاس یہ مونچھیں کٹوا رہا تھا، ایک مونچھ کاٹی، ایک باقی تھی، اذان ہوگی، اس نے کہا چھوڑ چھوڑ چھوڑ، بس سیدھا مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے آ کے پھر دوبارہ دوسری مونچھ کٹوائی۔ اس نے کہا ایک مرتبہ مارنے کے لیے وہ ہتھوڑا بادام سا اٹھایا ہوا تھا، اللہ اکبر، اذان ہو گئی، اس نے مارا نہیں ہے، پیچھے پھینک دیا اور کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ میرے کام سے بھی بڑا ہے، میری ضرورت سے بھی بڑا ہے، میری مجبوری سے بھی بڑا ہے۔ تو بڑے کا حکم مانا اور اپنی وہ چیز چھوڑی، خدا کے گھر میں پہنچا۔ یہ ایک ایسا منفرد عمل ہے جو میں نے ساری زندگی اس کا دیکھا ہے، فرماتے میں سمجھ گیا یہی خدا کے دربار میں قبول ہو گیا، تو نے میری آواز پہ لبیک کہہ کے دکھا دیا۔ آج ہم بھی دیکھ لیں ہو رہی ہے اذان ہے، ہم مسلمان بیٹھا کوئی نہیں جی کوئی نہیں، پاڑی لینی ہے، ایتھے نہ لبی تو کتے ہور لب جائے گی، ہے پاڑی لینی ہے، گلے سے اتارنی ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں وہ پڑھنے والے چلے گئے قبروں میں، زیادہ تر تھوڑے سے ہیں ابھی بھی، باقی گلے سے اتارنے والے جلدی کہاں ہوتی جی، جلدی کہاں جان چھوٹے گی، چلے وہاں پر۔ حق تعالیٰ انسان کے خلوص کو دیکھتے ہیں، اس کے جذبے کو دیکھتے ہیں، یہ جو عبادت کر رہا ہے کس جذبے سے کر رہا ہے، کیا خلوص ہے میرے لیے، اور جتنا خلوص ہوتا ہے اتنی قیمت ہوتی ہے خدا کے دربار میں، اتنی قیمت۔ ایک آدمی 1 روپیہ دیتا ہے، 1 کا ہی ثواب ملتا ہے، ایک کو 10 کا ملتا ہے، ایک کو 70 کا ملتا ہے، ایک کو 700 کا ملتا ہے، اور ایک کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا صدقہ ایسے پالتا ہوں جیسے تم بکری کا بچہ پالتے ہو، فرمایا کہ اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اجر دیتا ہوں، فرمایا اس کے وہم و گمان میں نہیں، اس لیے کہ اس نے وہ سارا میری رضا کے لیے کیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ تو عمل میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی۔ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دوڑو اللہ کی طرف، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑ دو بیع و شراء چھوڑ دو، اللہ چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ مسلمان بیٹھا ہے، حاجی صاحب بیٹھے ہیں، نمازی صاحب بیٹھے ہیں، کون سمجھائے ان کو کہ رب کا حکم یہ ہے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، جہاں تک ہے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اگر گاہک اب میں نے بھیجے ہیں تو کیا نماز کے بعد نہیں بھیجوں گا؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہی تو تمہاری اس تجارت کا امتحان ہے۔ ہمارے حکم کو سینے سے لگاتے ہو یا 4 ٹکوں پہ مرتے ہو؟ اگر مولا کے حکم کو سینے سے لگایا تو پھر تو انسان چھوڑے گا اور آئے گا، ہیں جی۔ اور پھر فرمایا کہ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو وابتغوا من فضل اللہ، آؤ پھر اللہ کے فضل کو تلاش کرو، فوراً آؤ کاروبار کے اوپر۔ ہم کیا کرتے ہیں جمعہ پڑھ کے؟ کیوں جی؟ اکثریت سو جاتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے حکم دیا جمعہ پڑھ کے کاروبار کرو، اس میں برکت ہے تمہارے لیے، میرا فضل تلاش کرو اور میں تمہیں رزق دوں گا، برکت والا دوں گا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ سو جو کیا آواز آ رہی ہے آپ کو کہ بہت جلدی جمعہ پڑھنے والی مسجد میں بابا جی اور تو کوئی کام نہیں، سونا ہی ہوتا ہے نماز صبح۔ یہ کام دیکھیں، نماز کے بعد سونا ہے، تو ہمیں تو حکم ہے سونا، کاروبار کرو، اس میں برکت ہے تمہارے لیے۔ فجر کے بعد ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا بزنس کرو، اس میں برکت ہے، صبح کے ٹائم میں برکت ہے، سفر کرنا ہے صبح صبح کرو، فرمایا اس میں برکت ہے، جو کام بھی کرنا ہے صبح صبح کرو، اس میں برکت ہے۔ جو برکت کا ٹائم ہوتا ہے وہ تو سارا سو کے گزار دیتے ہیں، کیوں جی گزارتے ہو یا نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے جو ہمیں حکم، ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اس طرف۔ اللہ اکبر۔ تو اس بزرگ نے کہا جب دکان ہی زوال کے وقت کھولتے ہو تو پھر زوال ہی آنا ہے اس کے اوپر، برکت کے ٹائم پہ جب کھولو گے تو برکت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور یاد رکھو ہمارا کام کثرت سے نہیں بنے گا، برکت سے بنے گا۔ کثرت سے نہیں بنے گا، کس سے بنے گا؟ جب اللہ برکت ڈال دیں گے تو تھوڑے پیسے زیادہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تھوڑے پیسوں سے حق تعالی زیادہ ضرورتیں پوری کر دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی نے زمین کی روشنی کا بھی انتظام کیا اور آسمان کی روشنی کا بھی انتظام کیا، اور آسمان کی جو روشنی تھی
سورج کے اوپر جا کے ختم ہو گئی، اس کو منزل مل گئی سورج کی شکل کے اندر۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا ہم نے زمین بچھائی، ہم نے یہ پہاڑ بیچ میں میخیں لگائی ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد آگے فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے تمہارے لیے ایک چمکتا ہوا سورج بھی بنایا ہے۔